بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سچی محبت کی تاکید کرتا ہے جو چند دنوں میں محدود اور چند تحفوں کی محتاج نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور صرف جسمانی نہ ہو بلکہ روح کی بھی تسکین ہو اور پاکیزہ ہو، اور وہ صرف نکاح میں ہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام بہترین عطاؤں میں سے ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال ہم سفر مل جائے جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والا ایک خوبصورت دل کا مخلص انسان ہو۔ ہر گھر ایک سلطنت کی طرح ہے اور بیوی اس میں ملکہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھے تو اس نے خود ہی اپنی عزت کم کر دی۔ عورت صرف اپنی پسند کے مرد کی ہر بات مانتی ہے اور صرف اسی کا غصہ برداشت کرتی ہے۔ اچھے شوہر بیوی کے آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب نہیں بنتے بلکہ صاف کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہر مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے اور دوسری عورتیں لوہا، تو پھر وہ شخص عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے بھاگے؟ عورت کے لیے بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کے شوہر کا اس کی ذات پر روپیہ خرچ کرنا ہے۔ بیوی کے ہوتے ہوئے جب آپ اپنے لیے گرل فرینڈ رکھنے کی کوشش کریں تو اپنی بیوی کے لیے بھی ایک بہترین دوست کا انتخاب کریں اور مثال خاوند ہونے کا ثبوت دیں، ورنہ کتے کی طرح منہ مارنا چھوڑ دیں تاکہ آپ کنجر کے بجائے شوہر لگے اور عورت آپ کو طوائف کے بجائے بیوی لگے۔ میرے شوہر میری زندگی کی رونق ہے، اس کے بغیر میں ادھوری ہوں۔ اللہ ہمیشہ ہمارے آپس میں محبت اور الفت قائم رکھے، آمین۔ شوہر کی خدمت کرنے والی، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والی بیوی خوش قسمت مرد کو ملتی ہے۔ ایسی بیوی کی قدر کرنی چاہیے، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ ایسی عورت سے محبت کرنا، اس کو عزت و احترام دینا اس کا حق ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل ضرور بنائیں کہ کم از کم وہ 2 وقت کی روٹی اور ایک چھت کے لیے کسی جاہل اور ذہنی مریض کے ساتھ پوری زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو۔ اچھی بیوی کے فرائض میں کہیں بھی مرد کے جوتے اور گالیاں کھانا شامل نہیں ہے۔ میں نے بہتر کی خواہش کی تھی اور میرے اللہ نے مجھے بہترین سے نواز دیا۔ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ غلطی ہمیشہ عورت کی نہیں ہوتی، مرد بھی حامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی حامیوں پر پردہ ڈال کر اصلاح کرنے کا نام ہی نکاح ہے۔ مرد اس عورت کے عشق سے کبھی نہیں نکل سکتا جس کو وہ پا نہ سکے۔ جب کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت چیخ رہی ہوتی ہے، تڑپ رہی ہوتی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے میں اس وقت اس کے شوہر کو لا کر ادھر کھڑا کروں تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس کی بیوی اس کی نسل کی خاطر کیسی تڑپ رہی ہے، تاکہ اسے بعد میں وہ زندگی میں کبھی یہ نہ کہہ سکے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے میری خاطر، تم نے اولاد پیدا کر کے کوئی انوکھا کام نہیں کیا۔ کبھی اسے گھر سے نکال دینے یا طلاق کی دھمکی نہ دے، ایک پل میں یہ نہ کہہ دے اس کے ماں باپ کو کہ لے جاؤ اپنے بیٹی کو۔ کاش یار ایک پل میں عورت کو ایک کوڑی کا کر دینے والے مرد بھی اس تکلیف کا اندازہ کر سکے جو 20 ہڈیوں کے ایک ساتھ ٹوٹنے کے برابر ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ شوہر کا کام بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہوں سے نہیں بچانا بلکہ گھر والوں کی زبانوں سے بھی بچانا ہوتا ہے۔ عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے اور اپنے خاندان کی سلامتی اپنے خاوند کی رضا میں تلاش کرتی ہے اور اپنی قسمت پر راضی ہو کر مرد کی طبیعت کو بدلنے کے بجائے خود کو بدلتی ہے۔ جو بھی عورت اپنے خاوند کی شخصیت کو بدلنے پر اصرار کرے گی وہ خود اپنی قسمت کو کوٹا کرے گی اور دوسروں کو بھی پریشان کرے گی۔ سچی محبت نکاح کے راستے پر لے جاتی ہے، گناہ کے راستے پر نہیں۔ مرد نکاح کرتے ہیں، عیاشی اور ٹائم پاس تو حیوان کرتے ہیں۔ مرد کے ہاتھ میں اتنی گرفت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی عورت کا ہاتھ سارے زمانے کے سامنے دلیری سے تھام سکے۔ جس مرد سے محبت کرتی ہے نا عورت، اس کے سامنے غصہ دکھاتی ہے، روتی ہے، شکایت کرتی ہے، اپنی بات منواتی ہے اور بار بار اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، لیکن جب اس کی محبت کی قدر نہیں کی جاتی تو وہ پتھر کی ہو جاتی ہے اور پھر پتھر کہاں کچھ بولتے ہیں۔ کبھی کسی عورت کو اس کی رضا کے بغیر مت اپنانا اور اپنا لو تو کبھی اس کی محبت کی خواہش مت کرنا۔ میں نے عورت کو ہمیشہ کمزور سمجھا تھا، موم کی گڑیا کی طرح، لیکن ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا کہ عورت موم ہے یا پتھر۔
اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا۔ ایک کامیاب عورت جو ہوتی ہے نا، وہ سارے کام سلیقے سے کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ایک مرد ایک بے پردہ عورت کو اتنا ٹف ٹائم نہیں دیتا جتنا ایک پردہ دار عورت کو دیتا ہے۔ کبھی کبھی رو لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، آنکھیں دھل جاتی ہیں۔ مرد بھی عجیب ہے، اس سے شادی نہیں کرتا جس سے چپکے ملتا ہے، اور اس سے شادی کر لیتا ہے جس سے کوئی اور چپکے ملتا ہو۔ ہم عورتوں کا دل ایسا ہی ہوتا ہے، جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو اس کی محبت اور توجہ سے اسے معاف کر دیتی ہے، پھر دل میں کوئی کدورت نہیں رکھتے۔ میری مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے، گوہر نایاب۔ اچھا ہم سفر سفید رنگ کی طرح ہوتا ہے، سفید رنگ میں کوئی بھی رنگ ملاؤ نیا رنگ بن جائے گا، مگر دنیا کے سارے رنگ ملا کر بھی سفید رنگ نہیں بنتا۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، اس سے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے، ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے۔ چہرے سے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بن جاتے۔ شاید ہر مرد کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے، اور جب عورت اس کے راستے پر چل پڑتی ہے تو وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی۔ اگر اس میں سے کوئی بھی اقوال پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔